الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک حدیث میں نے بیان کی تھی۔ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور جھوٹ ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ بول نہیں سکتا، اور اللہ نے اپنے بندوں کو بھی حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے بھی رہو، اور حکم دیا کونو یعنی ہو جاؤ، تم یہ ہونا چاہیے مع الصادقین، سچے لوگوں میں۔ تمہاری زندگی سچائی کی زندگی ہو، حق والی زندگی ہو۔ پھر ایک مقام پر کہا اللہ رب العالمین نے، اور پھر کی یہ آیت جو ابھی پیش کر رہا ہوں، سورہ الاحزاب کی آیت آخری رکوع میں ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں، ہر بیان میں پہلے اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچ بات بولو۔ قولا سدیدا، سدیدا سیدھی بات، سدیدہ کہتے ہیں قولا سدیدا، یعنی اردو میں سیدھی بات، حق والی بات، ایمان والی بات ہو، جس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو۔ ہمیشہ سچی بات سے کام لو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں یا جب بھی آپ وعظ و نصیحت بیان فرماتے، ہر خطبے میں، ہر وعظ و نصیحت میں اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کتنی بڑی اہمیت کے حامل ہے تقوی، پرہیزگاری، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی زبان کی حفاظت، سچائی، بردباری ہو۔ آئیے اس سلسلے میں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دینے والی ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ یہ برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے بندہ برابر سچائی سے کام لیتا ہے، سچائی سے کام لیتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نگاہ میں صدیق، سچ بولنے والا لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد کہ سچائی نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکیاں جنت کی طرف لے جاتی ہیں، اور اس کا شبہ سچے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور جھوٹ یہدی الی الفجور، گناہوں کی طرف لے جاتی ہے جھوٹ، کذب، اور وہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اور اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ سچائی نجات دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا۔ حجاج ابن یوسف کا نام تقریباً مسلمانوں میں سبھی جانتے ہیں، ظالم کے نام سے معروف اور مشہور ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کو
تابعین کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور بہرحال لیکن ان کی زندگی کا ایک حصہ وہ بھی ہمارے سامنے آیا، تھے مسلمان تھے۔ اور پھر یہ کہ ان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ قرآن حکیم میں ظاہر ہے کہ عربی زبان کے جاننے والے اس زمانے میں زیر زبر کا رواج نہیں تھا۔ قرآن حکیم میں جو زیر زبر لگے ہیں، زیر زبر پیش یا شدہ وغیرہ جو بھی ہیں، یہ کام حجاج ابن یوسف نے کرایا تھا، دینی خدمات بھی ہیں۔ لیکن بہرحال ظالم کے نام سے مشہور ہیں، لیکن انتقال کا زمانہ جب آیا تو انتقال کے زمانے میں کچھ صحابہ بھی آئے اور ان سے کہا تم اس وقت کے فرعون تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، تم نے بہت ظلم کیا ہے۔ انتقال سے پہلے حجاج ابن یوسف کے زبان پر یہ الفاظ آئے، ان العباد قد ییأسونی ورجائی لک الفداۃ عظیم۔ علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک معروف کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس شعر کو نقل کیا ہے، رب ان العباد قد ییأسونی، اے میرے رب تیرے بندوں نے مجھے مایوس کر دیا ہے، ورجائی لک الفداۃ عظیم، لیکن اللہ مجھے تیری ذات سے امید ہے کہ تم مجھے بخشے گا۔ یہ زمانہ تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی کہ اب شاید بخشش ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ بہرحال حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا، دو بھائیوں کے لیے گرفتاری کا آرڈر نافذ ہوا۔ دو بھائی تھے، سگے بھائی، کوئی معاملہ تھا۔ پولیس نے تلاش کی لیکن کہیں نہیں ملی، کہیں نہیں ملے یہ۔ تو فوجیوں میں پولیس میں سے کسی نے کہا کہ حضرت ان کے والد بہت سچ بولنے والے ہیں، وہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور ہمیں امید ہے کہ اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، ان کے والد سے کیوں نہ پوچھ لیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ جاؤ پوچھ لو۔ گئے پوچھنے کہ حضرت بتائیے، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، علماء میں شمار ہوتے تھے اس زمانے میں۔ کہا کہ ہم تلاش کر رہے ہیں آپ کے دونوں بیٹوں کو، آپ کے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ کہا میرے بیٹوں کی تلاش میں نکلے، وہ میرے دونوں بیٹے گھر کے اندر ہیں۔ جانتے تھے کہ یہ پولیس تلاش کر رہی ہے، گرفتار کر کے لے جائے گی، جیلوں میں ڈال دیں گے، سب جانتے تھے۔ سچائی کا سہارا لیا۔ بڑی عبرت کی بات ہے ناظرین کرام، آج ہم نے سچائی چھوڑ دی ہے۔ دونوں بیٹے اندر سے گرفتار کر لیے گئے، لیکن جب حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچے، عش عش کر گیا۔ اتنا بڑا سچا انسان اپنے بیٹوں کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے سچائی کی، کہ جاؤ ان کے والد کی سچائی کی وجہ سے دونوں ان کے بیٹوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ معاف کر دیا، اس کے اندر یہ صفت بھی تھی۔ ویسے ایک مرتبہ اور حجاج ابن یوسف کی بات آئی ہے تو بیان کرتا چلوں۔ ایک آدمی جس کے قتل کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، اس زمانے میں چپڑے بچھاتے تھے، سب تیاری ہو چکی، کوئی جرم تھا۔ ایک سوال کر لیا حجاج ابن یوسف نے کہ بتاؤ کیا تم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ہی گرفتار کیے گئے۔ تو جلاد تھا مارنے والا، کا تلوار میرے پاس لے آؤ، نے ہاتھ میں لیا۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو اللہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اللہ اس کو اپنی ضمانت میں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ کہا جب تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اللہ نے تمہیں اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، تو میں تمہیں کس طرح مار سکتا ہوں، ختم کر سکتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ سچائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سچائی کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا آپ نے بیان فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی کس چیز میں ہے؟ صحابہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اعلم و رسول، اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حفظ اللسان، زبان کی حفاظت ہے، زبان پر سچائی ہو، زبان پر جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، جھوٹی گواہی نہ ہو۔ حفظ اللسان، گویا آپ موقع پر جو اخلاقی برائیاں ہوا کرتی تھیں وہ سب کو اللہ کے پیارے پیغمبر بیان کر دیا کرتے تھے اپنی امت کی اصلاح کے لیے۔ اور ایک حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ من حافظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنے زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، غلط استعمال نہیں کرتا، سچائی میں استعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پردہ پوشی کر لیتا ہے، عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان ہے، بنی آدم ہے، کل بنی آدم خطاؤن، دنیا کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اچھے خطا کار تو وہ ہیں جو معافی مانگ لیتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو زبان کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، یہاں تک کہ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپائے گا۔ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں آئے گا، اللہ رب العالمین اسے سرگوشی کرے گا، آہستہ آہستہ بات کرے گا، میرے بندے کیا تو نے یہ گناہ کا کام کیا تھا؟ کیا تو نے یہ گناہ کا کام کیا تھا؟ ہاں اللہ مجھ سے ہوا ہے، بڑے بڑے گناہ ہوں گے۔ تو اس کے بعد کہے گا اللہ رب العالمین، دیکھ دنیا کے اندر میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی، عوام پر ظاہر نہیں کیا، میرے بندوں میں ظاہر نہیں کیا، آج بھی میں اس کو چھپا لیتا ہوں۔ یعنی قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرے گا، عیبوں کو چھپائے گا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے من حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنے زبان کی حفاظت کر لے، ظاہر ہے کہ زبان کی حفاظت کرے گا، بڑے بڑے برائیوں سے، اخلاقی برائیوں سے محفوظ رہے گا، اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، او کما قال۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کوئی کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور کسی بندے کا دل درست نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ اگر زبان درست ہو گئی دل درست ہو جائے گا، دل صحیح ہو جائے گا، اور دل اگر صحیح ہو گیا تو اس کا ایمان بھی صحیح ہوگا۔ جبکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جسم ان فی الجسد مضغہ، بخاری شریف سیاستہ کی روایت ہے کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر جسم کا وہ ٹکڑا صحیح سالم رہا سارا جسم صحیح سالم رہے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ جسم کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، اس میں فساد آ گیا، سارا جسم برباد ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، وہ دل کا ٹکڑا ہے۔ دل میں صفائی ہونی چاہیے، دل جھوٹ سے پاک ہو، بد اخلاقیوں سے پاک صاف ہو، غیبت سے پاک صاف ہو، چغلی سے پاک صاف ہو، جھوٹی گواہی سے پاک صاف ہو۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں یقیناً اجر و حساب کا مستحق بنے گا۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس میں شمار فرمائے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد یہ زبان جسم کے سارے حصوں سے بولتی ہے، اتق اللہ فینا، اے جسم ہمارے بارے، اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سارا پورا جسم ٹیڑھا ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ وبال سارے جسم پر آئے گا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔